ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد نبوته ولا أمة بعد أمتي. نشهد أن لا وحده لا شريك له بالذات والصفات. نشهد أن لا إله إلا الله وحده أحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير ونسيم وحسين وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال. نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. نشهد أن من هو سند الورى أمدة الورى سيد الورى كأف الورى نور الهدى إمامنا وإمام الأنبياء والأصفياء محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن
آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ الموت باب کل نفس داخلوہا، الموت باب کل نفس داخلوہا، والموت کأس کل نفس شاربوہا۔ آدمی کا جسم کیا جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ہے ایک مٹی کا نشان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان۔ موت کی پرزور آندھی آگے جب ٹکرائے گی، موت کی پرزور آندھی آگے جب ٹکرائے گی، پھر یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی۔ معزز محترم استاد محترم مولانا توحید الرحمان صاحب اور باقی میرے معزز علماء اکرام اور میرے مخلص مومن مسلمان بھائیوں، آج آخرت کی فکر میں ہم لوگ اپنے اس چاچو قاسم صاحب جن کی وفات پر، قاسم خان صاحب جن کی وفات پر اللہ نے مجھے اور آپ کو حاضر کیا، ہمارے بھائی نثار احمد کی دعوت پر حکیم رمضان اور ہمارے بھائی اجی پرویز صاحب کی پرخلوص محبت پر سارا مجمع یہاں جمع ہے۔ مالک کائنات سارے معاونین کو جس جس حصے میں انہوں نے تعاون کیے اللہ قبول و منظور فرمائے اور اللہ مرحوم کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ واجب الاحترام، دنیا کے اندر انسان کو رب ذوالجلال جب زندگی دیتا ہے تو زندگی کے اوپر 5 آزمائشیں آتی ہیں۔ 60 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی، تھوڑی زندگی، زیادہ زندگی، جتنی بھی رب نے زندگی دی، آخر زندگی کے اوپر 5 آزمائشوں نے آنا ہے۔ اللہ کرے ہم ان 5 آزمائشوں میں کامیاب بن جائیں۔ جو چاہتا ہے دعا قبول ہو وہ آمین اونچی آواز سے۔ اللہ کرے یہ جو 5 آزمائشیں آنی ہیں اور سب پہ آنی ہے، اللہ ان 5 آزمائشوں میں ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحوم جن کی اس دعا میں ایصال ثواب میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ ان کے اوپر بھی یہ 5 مرحلے امتحان میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ سامعین محترم، زندگی جب اللہ دیتا ہے تو ظاہر ہے زندگی دینا ہی لینے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا جس نے آنا ہے اسی نے تو جانا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے زندگی کو پہلے ذکر نہیں کیا، موت کو اللہ نے پہلے ذکر کیا۔ حالانکہ قانون کچھ اور ہے، ہم آئے پہلے ہیں، زندگی ہماری پہلی ہے، عقلاً بھی شرعاً بھی ہمیں جان پہلے نظر آتی ہے، موت بعد میں نظر آتی ہے۔ لیکن جس موت کے عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورۃ الملک کی تلاوت کرتے ہو اور سورۃ الملک کی ابتدائی آیتیں کہتی ہیں خلق الموت والحیات، موت پہلے زندگی بعد۔ وجہ کیا ہے؟ اپنی زندگی ہی کو جو پہلے گزار رہے ہو موت کی تیاری میں گزارو۔ اگر تمہاری زندگی موت کی تیاری میں نہیں گزر رہی تو یہ زندگی شرمندگی ہے، زندگی نہیں ہے۔ جاءت سکرۃ الموت بالحق، سورۃ قاف 26واں پارہ۔ مالک کائنات فرماتے ہیں میرے بندے، پہلے تیرے اوپر امتحان آئے گا سکرۃ الموت کا، سکرۃ الموت کا امتحان آنے والا ہے۔ سکر کہتے ہیں نشے کو۔ آج تو چلنے والا ہے، وقت ایسا آئے گا تو چلنے سے عاجز ہوگا۔ آج تو بولنے والا ہے، وقت ایسا آئے
گا، بولنا چاہے گا لیکن بول نہیں سکے گا۔ آج تو دیکھنے والا ہے، وقت ایسا آئے گا دیکھے گا لیکن آنکھوں کے اشارے کام نہیں کریں گے۔ آج تو زندگی پہ فائدہ اٹھانے والا، جاءت سکرت الموت، یہ موت کا نشہ اتنا بڑا ہے جیسے دھوپ سے نکل کر سائے میں آتے ہو تو سائے کا اثر ہوتا ہے، سائے سے نکل کے دھوپ میں جاتے ہو دھوپ کا اثر ہوتا ہے۔ ایسی لگا ہوا وہ کمرے میں آپ بیٹھے ہیں تو ٹھنڈ اور یہ اثر حرارت کا نہیں ہوتا، یعنی سردی کا اثر ہوتا ہے، اور جب باہر آپ نکلتے ہیں تو گرمی کا اثر ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں ہر چیز اپنا اثر دکھاتی ہے تو موت نے آ کر بھی آپ کو سکرت الموت اپنا اثر دکھانا ہے۔ اللہ اللہ، سکرات الموت لفظ ہی بڑے سخت ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہر ایک کی مدد فرمائے اس موقع پر۔ جاءت سکرت الموت بالحق، آئے گا یہ موت کا نشہ، سکرات موت آئے گا اور بالحق، اس کا آنا بالکل یقینی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے دنیا پہ نظر دوڑائی، مجھے وہ آدمی بھی نظر آیا جس نے کہا زمین خود بنی ہے، آسمان خود بنا ہے، گرمی خود آ رہی ہے۔ دیہی لوگ ہیں دنیا میں وہ کہتے ہیں یہ گرمی خود آ رہی ہے، جوانیاں خود ختم ہو کے بڑھاپے خود آتے ہیں، موت خود آتی ہے، کوئی اللہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ کہہ دو۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے منکر موجود ہیں، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پیغمبروں کو کہنے لگے اللہ اللہ، یہ انسان یہ پیغمبر کیسے بن گئے؟ پیغمبر اللہ بناتا تو فرشتوں کو پیغمبر بنا کے ہمارے سامنے لاتا، یعنی اللہ کے منکر بھی ہیں، رسالت کے منکر بھی ہیں۔ میں نے اور بھی نظر دوڑائی تو کسی نے کہہ دیا قرآن بھی اللہ کی کلام نہیں ہے، اس میں مکھی کا تذکرہ موجود ہے، اس میں مکڑی کا تذکرہ موجود ہے۔ جب ان چیزوں کا تذکرہ موجود ہے یہ بھی اللہ کی کلام نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کے منکر موجود، رسالت کے منکر موجود، قرآن کے منکر موجود، لیکن منکر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو جاءت سکرت الموت، اس موت کا منکر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے سکرات موت نے آنا ہے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں بالحق، اللہ اللہ، اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، غیر مسلم بھی مانتا ہے کہ موت برحق ہے۔ یہ ایسا حق مسئلہ کہ سب کو میرے رب نے سمجھا دیا۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ، ایک تو تمہاری جان نکال رہا ہے، دوسرا تو تمہارے اوپر نشہ طاری کر دیا، اور تیسرا ہمیں ڈانٹ سنائی جا رہی ہے۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ، جس سے تو بھاگتا تھا یہی تو وہی چیز ہے، اب بھاگ کے دکھا دے۔ اوپر سے ڈانٹ بھی، اوپر سے نزا بھی، اور اللہ اللہ، کتنی سکرات موت، کتنی بڑی سختی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، ادھر سکرت الموت کہا، ادھر غمرات الموت کہا، وہی معنی ہے موت کی سختی جب آتی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے فرشتے سامنے موجود ہوتے ہیں، اور فرشتے کتنی ڈانٹ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اخرجوا انفسکم، نکال اس گناہ والی روح کو، نکال اس خبیث روح کو، نکال اس شرک کرنے والی کو، نکال اس کفر کرنے والی کو۔ تیرے اندر جان موجود ہے لیکن کلمہ کوئی نہیں بنایا، تیرے اندر جان موجود ہے کلمے کے مقصد پہ عمل کوئی نہیں کیا، تیرے اندر جان موجود ہے رب کا صحیح حق ادا نہیں کیا، پیارے پیغمبر کی سنت پہ تو نے زندگی نہیں گزاری۔ اخرجوا انفسکم یا ایتھا الخبیثہ اخرجی، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، آواز لگا کے فرشتہ کہتا ہے او خبیث روح جلدی باہر نکل۔ اب جان کا پتہ نہیں تو جہان کا کیا پتہ ہے، وہ خود کہاں نکل سکتی ہے، تو پھر فرشتہ کیا کرتا ہے؟ جیسے آپ راستے پہ گزرتے ہیں، گزرتے ہوئے آپ کے بدن سے کانٹا لگ جائے، جب آپ کھینچتے ہیں تو کپڑے کا حلیہ خراب ہو جاتا ہے، یہ اندر سے مروڑ کر اس روح کو باہر نکال دیتے ہیں۔ بکری سے چمڑے کو اتار دو، کھینچ دو، اللہ اللہ، وہ بھی زندہ بکری، زندہ بکری سے چمڑا نکالنا جتنا درد ہوتا ہے جب روح بندے کی نکلتی ہے اتنا ہی بڑا درد ہوتا ہے۔
وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، پہلا امتحان آ گیا کہ سکرات موت تاری ہے۔ اللہ اکبر، ایک اور آیت آپ سنا دوں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، آگے بھی مارتے ہیں، پیچھے سے بھی مارتے ہیں، مار بھی پڑ رہی ہے اور سناتے بھی ساتھ کیا ہے، ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، منہ پر بھی مار پڑی، پیٹھ پر بھی مار پڑی۔ قرآن کہتا ہے نا یضربون وجوہہم وادبارہم، اور پھر آگے ڈانٹ کیا سناتے ہیں، باتیں بھی ساتھ سنو، ذوقوا عذاب الحریق، اب تیرے لیے جلنے کے عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی آیت کہتی ہے نشہ ہوگا، دوسری آیت کہتی ہے تو کدھر بھاگتا تھا بھاگ نہ سکا، تیسری آیت کہتی ہے عذاب بھی چکھ لے، چوتھی آیت کہتی ہے منہ پر بھی مارا جائے گا، پیٹھوں پر بھی مارا جائے گا۔ اللہ جاءت سکرۃ الموت، یہ موت کا نشہ ہے، ہر چیز کا اپنا اثر ہوتا ہے اور موت کا بھی اپنا اثر ہے۔ باہر کی چیز نے وجود پہ آ کے ڈاکہ ڈال دیا تو باہر کی چیز جب اصلی چیز پہ آتی ہے اس کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر پہ جب یہ حال طاری ہوا، میرے نبی نے قرآن بھی ہمیں سمجھا دیا، جیسے قرآن نام لیتا ہے سکرات الموت، ایسے ہمارا نبی بھی وہی نام لیتا ہے۔ اللہ درجوں کو بلند فرمائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللہم انی علی سکرات الموت۔ اللہ تین جملے پیارے پیغمبر کی زبان سے نکلے، لا الہ الا اللہ، بنیاد بھی لا الہ الا اللہ، بندے تیری خاتمہ بھی تیرا لا الہ الا اللہ، میں نبی بھی سنانے والا، پڑھانے والا، سکھانے والا، لا الہ الا اللہ۔ سب پہ موت آتی ہے لیکن جس پہ موت نہیں آئی وہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ پہ موت نہیں آتی تو نبی پاک نے کیا کہا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، جس پہ موت نہ آئے وہ معبود ہے، جس پہ زوال نہ آئے وہ معبود ہے، جو کھانے کا محتاج نہ ہو وہ معبود ہے، جو سونے کا محتاج نہ ہو وہ معبود ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کھاتے بھی نہیں ہے، اللہ پیتے بھی نہیں ہے، اللہ پہ موت بھی نہیں ہے، اللہ عیبوں سے بھی پاک ہے، اللہ کمزوریوں سے بھی پاک ہے۔ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ افسوس موت کا نشہ تو بہت سخت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا افسوس، اللہ تو ایسا معبود ہے، تو اس چیز سے پاک ہے، پر میری اوپر تو نے یہ چیز لاگو کر دی، یہ تیرا حکم آ گیا، یہ تیرا فیصلہ آ گیا، قاضی تو ہی ہے ربا۔ ان للموت سکرات، 63 سالہ زندگی پورا کرنے کے بعد الفاظ دیکھو، ان للموت سکرات، افسوس میری روح نکل رہی ہے تو موت کیا سکرات والا معاملہ میری اوپر آ گیا ہے۔ تو نبی پاک دعا کرتے ہیں اللہم انی علی سکرات الموت، میرے مولا اس امتحان سے تو پاک ہے لیکن میری اوپر آ گیا ہے تو میں مدد مانگتا ہوں، تو میری مدد فرما۔ اللہ نبی پاک کے درجات بلند فرمائے۔ نبی پاک ہمیں یہ سبق دے کے گئے کہ مدد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ نبی پاک نے موت کے وقت بھی میرے رب کو نہیں بلایا، کیا فرمایا؟ اللہم انی علی سکرات الموت۔ مجھے دوسری دعا یاد آ گئی، اللہ اکبر، فرمایا میرے صحابی جی فرض نماز کے بعد اگر تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے نا تو میں تجھے نسخہ دیتا ہوں، یہ نہ چھوڑنا۔ اللہ کے حبیب میں آپ سے محبت نہ کروں تو کس سے کروں؟ آپ سے محبت تو ایمان کی علامت ہے۔ کہا پکی بات ہے، کہا پکی بات ہے، کہا اس دعا کو نہ چھوڑنا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، میرے مولا عبادت بھی اچھی کروں سنت کے مطابق، ذکر بھی کروں یا اللہ تجھے یاد کرتے کرتے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، ساری نعمتیں تیری ہیں تو شکر بھی ادا کروں، لیکن اتنی بڑے یہ 3 کام ہیں، ذکر کرنا، شکر کرنا
اور اچھی سنت کے مطابق عبادت کرنا، اتنا بڑا کام خود نہیں کر سکتا ہوں، آئنی تو میری مدد فرما، مجھے توفیق عطا فرما، موقع عطا فرما، صحیح سنت کے مطابق میں زندگی گزاروں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا محبت کرتے ہو اس دعا کو نماز کے بعد نہ چھوڑنا، فرمایا محبت کرتا ہوں اس دعا کو نماز کے بعد نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ ادھر بھی آئنی ادھر بھی آئنی، اللہم آئنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ اور علماء سے سنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہی تکلیف سب پہ آنی ہے؟ فرمایا جی ہاں، موت کا اپنا اثر تو ہے، اس میں گناہگار نیکی کی بات تو نہیں ہے کہ گناہگار پہ زیادہ ہوگا نیک پہ تھوڑا ہوگا نا، یہ تو موت کا اپنا اثر تو ضرور ہے، یہ تو ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اللہ بلند فرمائے، فرمایا اللہ اگر میری امت پر بھی یہی حال ہے تو یہ ساری تکلیف میری اوپر آ جائے، میری امت پہ نہ آئے۔ یہ شفقت دیکھو، اللہ درجات بلند فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد الف الف مرۃ بعدد کل ذرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ کر کے دعا کی، ربا سکرات الموت پہلا امتحان ہے زندگی کے اوپر، اس امتحان میں بھی ہماری مدد فرما۔ اور دوسرا امتحان آتا ہے بندی پر، سکرات الموت کے بعد دوسرا امتحان کیا ہے؟ عذاب قبر۔ ادھر سکرات الموت آ گیا، ادھر دوسرا کیا؟ عذاب قبر۔ الیوم تجزون عذاب الہون، ابھی تجھے ذلت والے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ ادھر روح نکالتے ہیں، فرشتے اعلان کرتے ہیں، اور ہمارے کافی سمجھداروں نے ہمیں بتایا کہ مرنے والا سمجھ جاتا ہے یہ فرشتہ میری روح نکالنے والا فرشتہ۔ الیوم ساتواں پارہ سورۃ انعام ہے، اور نبی پاک نے فرمایا جس وقت سورۃ انعام آئی تھی اتنے فرشتے ساتھ آئے تھے کہ سوئی رکھنے کی جگہ زمین پہ نہ تھی۔ سورۃ انعام پڑھنے والوں، آپ کے بندے کا قرآن میرے سامنے، جا کے قرآن دیکھ لو، اللہ پاک سورۃ انعام میں فرماتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق۔ او اللہ کے بندے، اب تجھے ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ اب جب تیری روح نکل گئی، اور روح نکلنے کے بعد جب تیری روح نکلی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو میرے بڑے قائد ہیں، جو میرے استاد ہیں، جو میرے پیر ہیں، مرید، میں ان کا مرید ہوں، یہ ان کی تفسیر ماشاءاللہ میرے ہاتھ میں آپ کے محلے سے اللہ نے پہنچا دی۔ جا کے تفسیر دیکھ لینا، اللہ ان کی بھی درجے بلند فرمائے، اللہ ان کی بھی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ان کی ایک کتاب ملتی ہے بہشتی زیور، وہ میں آپ کو عاجزانہ طور پہ کہتا ہوں ماؤں بہنوں کے لیے گھر میں رکھ لو انشاءاللہ، اور ہماری ماؤں بہنوں کی کامیابی کی دلیل اور مسائل کو سمجھنے میں بہتری کے لیے بہشتی زیور ہونا گھر میں ضروری ہے۔ اللہ سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن ہے، قرآن پڑھنا ترجمے کے ساتھ، یہ بھی ہماری اوپر قرآن کا حق ہے۔ اور نمبر 2، مسئلے سیکھنا کہ زندگی کیسے گزاریں۔ 24 گھنٹے کی زندگی، حلال حرام، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، ان مسائل کو سمجھنا ہم پہ فرض ہے۔ اور الحمدللہ یہ بہشتی زیور میں مسئلے موجود ہیں، نماز بھی سنت کے مطابق پڑھائی جاتی ہے، اور بھی رمضان کے بھی مسائل، شب برات کے بھی مسائل، اور ساتھ زندگی گزارنے کے جتنے بھی مسائل، اور اولیاء کرام کے اس میں واقعی موجود ہیں۔ یہ بہت بڑی فائدے کی بات ہے، کیسی زندگی گزاری اولیاء کرام نے، اور خاص کر کے عورتوں میں جو نیک عورتیں گزری ہیں، اللہ درجات بلند فرمائے۔ پہلا امتحان آ گیا سکرات الموت، دوسرا امتحان آ گیا عذاب قبر۔ کون سا آ گیا جی؟ ساری ملکی بولو۔ یہ ہمارے بھائی موبائل کے ساتھ لگی ہوئے ہیں، دیکھو بھائی میں قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، مجھے 10-15 منٹ دے دو انشاءاللہ، بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں، نوجوان طبقہ ماشاءاللہ، وہ بھی نوجوان تھے جن کو 309 سال میرے رب نے نہ کھلایا نہ پلایا، بر سنبھال کے رکھا، وہ بھی تو نوجوان تھے۔ ہمیں نہ اولیاء کو مانتے ہیں انشاءاللہ، تو اب نوجوان ذرا ساتھ دیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کریم نے دوسری آزمائش ڈالی بندے پر، عذاب قبر، الیوم تجزون، یہی قرآن کی آیت ہے۔ ادھر سے روح نکالی، ادھر سے اللہ کریم کے فرشتے کہتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون، اب تمہیں بڑا ذلیل عذاب ملنے والا ہے۔ اب
اب کیوں ادری، یہ نہیں کہ اگلے جہان میں، وہ تو ہوگا، عالم محشر تو بعد میں ہوگا، وہ تو بہت عرصہ گزر بھی چکا ہے، آئندہ کتنا ہوگا اللہ جانتا ہے۔ الیوم تجزون، اب تمہیں بدلہ دیا جائے گا عذاب الہون، ذلت والے عذاب کا، یعنی ابھی عذاب قبر تیرا شروع ہو گیا۔ عذاب قبر کو کم نہ سمجھو میرے بھائیو، بڑی عمر والے بیٹھے ہو، تجربہ کار بیٹھے ہو، زندگی کا تجربہ کر چکے ہو، عقل سے قبر کو نہ سمجھنا، نقل سے قبر کو سمجھنا، قرآن سے سمجھنا۔ قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون پہ صبح و شام آگ پیش ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی مانتا تو آگ نہ پیش ہوتی نا، مانتا نہیں تھا نا، عقل خان بنا تھا نا، اس لیے قرآن کہتا ہے قرآن کو مانو، عقل کو نہ مانو۔ اگر آپ کہیں گے عقل سے سوچتے ہیں تو وہ تو سرکاری حکومت کے ہاتھ میں ہے، مصر میں ہے، عجائب خانے میں ہے، دوائیاں ڈالی جاتی ہیں، سنبھالا جاتا ہے، قیامت تک رکھنے کی عبرت کے نمونہ میرے رب نے بنائے ہوا ہے، وہ تو قیامت تک کیسے ہوگا؟ نظر تو نہیں آتی آگ، لیکن عقل سے نہیں دیکھیں گے، قرآن سے دیکھیں گے۔ قرآن سچا، قرآن سچا، قرآن کہتا ہے صبح و شام اس پہ آگ ہوتی ہے، تمہیں کیا پتا؟ اللہ اکبر۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس قبر کو جنت کا باغ بنا دو یا جہنم کا گڑھا بنا دو، اس کو ویسے گڑھا نہ سمجھنا، یا یہ جنت کا باغ ہے یا یہ جہنم کا گڑھا ہے۔ عقل سے تو میں کہتا ہوں یہ گڑھا ہے، نبی پاک کی نقل سے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، یا یہ جنت کا باغ ہے۔ اتنی کھل جاتی ہے قبر جہاں تک مردے کی نظر جاتی ہے، اور یا اتنی تنگ ہو جاتی ہے قبر کی یہ پسلیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ استغفر اللہ، جو بندہ استغفر اللہ پڑھے گا اس کو اللہ قبر کی تیاری کی توفیق دے گا۔ جو بندہ استغفر اللہ پڑھ کے قرآن سمجھ کے سنے گا اللہ اس کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جو کہتا ہے مولوی آختے رہتے نہیں، اللہ سے توفیق بھی نہیں دیتا۔ مولوی تو نہیں آتا میں تو قرآن سنانا، میں نے تو پکا اللہ سے وعدہ کیا ربا توفیق مجھے دے، میں ساری عمر قرآن سنت بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ الیوم تجزون عذاب الہون، ابھی تجھے ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا یا یہ جنت کا باغ ہے یا یہ جہنم کا گڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے؟ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، اگرچہ اوپر پڑا ہے لیکن القبر روضۃ من ریاض الجنہ، اگرچہ درندے کے پیٹ میں ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ، اگرچہ وہ ہندو لوگوں نے اٹھا لیا ہے، بکھیر دیا ہے، جلا دیا ہے، دریاؤں میں چلا گیا، زلزلے میں غائب ہو گیا، لیکن شریعت کا مان لو القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یا یہ جنت کا باغ بن جاتی ہے، او حفر من حفر النیران، یا یہ جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اللہ بچائے۔ اللہ واللہ۔ حضرت عثمان آتے تھے قبر پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ عثمان بتانا ہمیں قبر کا کیا معاملہ ہے۔ حضرت عثمان کی داڑھی تر و تازہ ہو جاتی تھی آنسوں سے، اتنی تر ہوتی آنسو پہ رہے ہوتے، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں، ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ دیکھنے والا کہتا عثمان آپ کے نکاح میں پیارے پیغمبر کی 2 بیٹیاں ہیں، اور پیارے پیغمبر نے کہا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد رب کا فیصلہ موت کا ہوتا میں تجھے دے دیتا۔ عثمان آپ تو اتنے عظیم انسان ہیں، روتے کیوں ہیں؟ حضرت عثمان کہتے ہیں قبر پہ کھڑے ہو کے اتنا اس لیے روتا ہوں، یہ پہلا اڈا ہے، اگر یہاں بندہ پھنس گیا آگے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، موت کی سختی تو چلو ہو گئی، اس کے بعد یہ پہلا اڈا، یہاں اگر پریشان ہو گیا کبھی ندامت آ گئی، کبھی خوشی کا منہ نہیں دیکھ سکے گا، یہاں یہ پریشانی ہے۔ نبی پاک نے ہمیں عذاب قبر سے بہت ڈرایا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں تو قبروں پہ گزر ہوتا ہے۔ موت والو، آج ہمارے نثار بھائی نے ہمیں اگر بلایا ہے اور والد کی وفات پہ ہمیں جمع کیا ہے تو اس لیے نہیں کہ روٹی کھا کے چلے جائیں، روٹی الحمدللہ 40 سال زندگی الحمدللہ کھاتے رہے ہیں، کبھی بھوکے نہیں رہے، آپ لوگ بھی کھاتے رہے ہوں گے روٹی انشاءاللہ،
یہاں اس لیے محفل ہوئی کہ ان کو قرآن سمجھ آ جائے، ان کو پیارے پیغمبر کی زندگی سمجھ آ جائے۔ یہ سب کچھ کھانے کے لیے کرتے رہے، کپڑے کے لیے کرتے رہے، نام ہی کے لیے کرتے رہے، انہوں نے اپنی آخرت بھی بنائی ہے کہ نہیں؟ کپڑے کے لیے کہتے ہیں محنت شرط ہے، روزی کے لیے کہتے ہیں محنت شرط ہے، دکان چلانا ضروری ہے، کمائی کرنا ضروری ہے، خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ کہ آخرت ان کی نظر میں اتنی گری پڑی ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی لباس تیار نہیں کیا۔ ابھی پتہ چلے گا نا، ابھی عذاب قبر کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹینیاں اٹھائیں، 2 قبروں پہ لگا دیں۔ اللہ ٹینیاں لگانے کے بعد اللہ صحابہ کے درجے بلند فرمائے۔ یہ صحابہ مسئلہ نہ پوچھتے تو ہمیں کہاں پتہ ہوتا۔ صحابہ کی قربانیاں اللہ قبول فرمائے۔ صحابہ کون ہے سمجھو؟ پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی بیٹی کی شان میں آپ نے دیکھو نا کیسی نظم سن۔ صدیق اکبر، دوسرے کا نام حضرت عمر، تیسرے کا نام حضرت عثمان، چوتھے کا نام حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت حسن، حضرت حسین، الصحابۃ کلھم عدول، سارے عدل والے۔ اللہ سب صحابہ کے درجے بلند فرمائے۔ جس نے میرے نبی کو دیکھا وہ آنکھیں معزز، جس نے میرے نبی سے ہاتھ میں لایا وہ ہاتھ معزز، جس نے میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، ایسے شخص کہاں سے لا سکتے ہو؟ ایسا مثل نہیں لا سکتے، ہم عاجز ہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ محفل قبول ہے۔ قرآن میں پڑھ رہا ہوں لیکن سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ میری تقریر قبول ہی قبول ہے۔ فجر کی میں نے نماز پڑھی، دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ قبول ہی قبول ہے، کیا پتہ ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن صدیق اکبر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعویٰ کر سکتے تھے ہم نے آمنہ کے لال کے ساتھ جو نمازیں پڑھی وہ قبول ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، یا رکوع میں نظر آئیں گے یا سجدے میں نظر آئیں گے، یا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر وقت رب کی رضا چاہتے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگلا جملہ بھی سمجھو۔ 2 ٹینیاں لگائی۔ دنیا دارو کتنے لوگ ان گناہوں سے بچتے ہیں، ذرا توجہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں نے ٹینیاں اس لیے لگائیں کہ اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا بھی رکھی ہے، اللہ نے میرے ہاتھ میں برکت بھی رکھی ہے، اللہ نے بہت کچھ میری دعاؤں سے اللہ نے کرنا ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ سے بہت اچھی امید رکھ رہا ہوں۔ اس لیے یہ 2 قبر والے، ایک کو دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک کو پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے اور دوسرے کو چغلخوری کی وجہ سے۔ لا یعذبان، دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، دونوں کو۔ ٹینیاں اس لیے لگاتا ہوں کہ میری امتی ہیں، اللہ معاملہ آسان فرمائے، اس لیے میں شفیق ہوں، میں رؤوف ہوں، میں اللہ سے خیر کی امید رکھتا ہوں، اللہ ان پہ نرمی فرمائے۔ لیکن عذاب ہو کیوں رہے ہیں؟ 2 وجہوں سے، پیشاب کے قطروں سے بچتے نہیں۔ ایک آدمی محلے میں مجھے ملا، میں نے کہا نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے کر صاحب دیکھو جی، اتنے بے ادب بھی ہیں نا، قمیض اٹھا کے بچ گئے، یہ دیکھو جی میں کیا کروں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، دنیا کے ہر کام کے لیے کوششیں کرتے ہو، کبھی نماز کے لیے اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے پیسے تو نہیں لگتے، اتنا دعا تو کر رب مجھے صحت عطا فرما، میں نماز کا قابل بن جاؤں۔ عام پھرنے والے چرسی پوٹی لوگ ہوتے ہیں وہ تو چلو ایسی ان کا کام ہی مسلی لوگوں کا ایسا ہے، لیکن مومن مسلمان مخلص جو ہوتا ہے وہ تو ہر وقت صاف ستھرا رہتا ہے، الحمدللہ، رہتا کہ نہیں رہتا؟ بہرحال میرے بھائیو، پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے، چاہے اپنا ہو، چاہے بکریوں کا ہو، چاہے مال مویشیوں کا ہو، یہ بھی خیال کرو ذمہ دار لوگ، بکریوں کے پیشاب سے بھی جان بچانا ضروری ہے، بچوں کی پیشاب سے بھی جان بچانا ضروری ہے، اپنے پیشاب سے تو بہت زیادہ جان بچانا ضروری ہے، یہ غلیظہ ہے اور یہ بہت ناپاک چیز ہے۔ وہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا تو میرے رب نے اندر بھی اس کو سکھ نہیں دیا، اندر بھی، باہر دنیا میں تو سکھ نہیں ہوتا ایسے گندے لوگوں کو، اندر بھی سکھ کوئی نہیں، اس کو کہتے ہیں بہت بڑی آزمائش۔ اور دوسری کو چغلخوری کی وجہ سے۔ ابن عمر لکھتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک دفعہ ہم نے ساتھیوں کے ساتھ سفر شروع کیا، جنگل سے گزرتی ہوئی قبرستان گئے، قبرستان کے کنارے میں رات آ گئی، ایک مکان تھا بوڑیا کا، ہم اس مکان میں رات گزارنے کے لیے ٹھہر گئے۔ رات کا وقت ہوا تو اچانک اللہ اپنی قدرت سے کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں، کبھی کبھی نہیں دکھاتے تو وہ اس کا فضل ہے، کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ کہتے ہیں ادھر سے قبر سے ایک آواز آ رہی ہے، بول وما بول، موت کے منظر میں یہ بات لکھی ہے، بول وما بول، شن وما شن،
صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا بوڑھیا سے یہ کیا ہے؟ کہا آپ آج آئے ہیں، میں تو روز سنتی ہوں۔ کہا سنتی تیرا گھر ہے نا، کچھ پتہ ہوگا؟ کہا یہ میرا خاوند ہے جس کی قبر ہے۔ کہا وجہ؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ پیشاب کی قطروں سے بچتا نہیں تھا، اللہ نے دفن ہونے کے بعد اس کو عذاب میں ڈال دیا، اب سے یہ آواز آ رہی ہے بولن وما بولن، میں عرصے سے سن رہی ہوں۔ بول پیشاب کو کہتے ہیں عربی میں، تو کہتے ہیں پیشاب کیا مطلب؟ ہائے اس پیشاب نے تو میرا گلا ہی پکڑ لیا بس، اب گریبان ہاتھ میں آ گیا، پھر کیا کریں؟ بولن وما بولن، ہائے پیشاب کی نے مجھے پریشان کر دیا، ہائے میں بچتا تو بہت اچھا ہوتا، اشارہ دے رہا ہے۔ اور کہتے ہیں شنن وما شنن، کیوں کہہ رہا ہے؟ تو بوڑھیا نے کہا یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا بدبخت تھا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کر نہیں سکتا تھا۔ ایک آدمی باہر سے آیا، جی میں بہت پیاسا ہوں، اس نے سال پہلے ہمارے کونے میں گڑھا رکھا ہوا تھا جس کے اندر عنکبوت کے جالے پڑے ہوئے تھے، گرد و غبار پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا مجھے پانی کی، اس نے کہا وہاں ہے پی لو۔ وہ بیچارہ اتنا پیاسا تھا، اس نے گڑھا دیکھا تو وہاں ہی اس کی روح نکل گئی۔ اب جب سے یہ دفن ہوا ہے تو یہ کہتا ہے شنن وما شنن، ڈول کیا ڈول، وہی پریشانی پڑ گئی۔ تو میرے بھائیو، پہلی آزمائش سکرۃ الموت، دوسری آزمائش کیا ہے؟ عذاب قبر۔ اللہ ان دونوں آزمائشوں میں ہماری مدد فرمائے۔ تیسری آزمائش آتی ہے عذاب قبر کے بعد، محشر میں پہنچ جاتا ہے، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پاؤں پہ جوتی کوئی نہیں، لباس ہے کوئی نہیں، پرانی قبریں پھٹ جاتی ہیں۔ سورۃ یاسین والو، نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون۔ پرانی قبروں سے نکلیں گے، سر پہ ٹوپی نہیں، پاؤں پہ جوتی نہیں، بدن بالکل ننگا ہے، لیکن نظر اٹھانے کی ہمت نہیں، نیچے دیکھ رہا ہوگا، نفسا نفسی کے سما میں ہوگا اور دوڑ رہا ہوگا محشر کی طرف۔ اب امتحان آ گیا جی، کیا امتحان ہے؟ دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں ملتا ہے؟ اللہ اکبر۔ رابعہ بصریہ نے کہا تھا میرا خاوند فوت ہو چکا ہے، حسن بصری تو مجھے شادی کرنے کی دعوت دیتا ہے، مجھے شادی کرنے کی اب ضرورت نہیں، اللہ نے میرا خاوند جب لے لیا ہے، مزید زندگی اللہ نے مجھے دی ہے، مجھے عمل نامے کی تیاری کا موقع اللہ نے دے دیا، اب میں تیاری کرتے ہوں، عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا کہ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ کتنی نیک عورت تھی، یاد رکھو، اللہ کتنی نیک عورت۔ ایک اور نیک عورت مجھے یاد آ گئی، زبیدہ بہت نیک خاتون تھی۔ ایک دن سین میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک آذان کی آواز آئی، سر ننگا تھا، فوراً دوپٹہ اپنے سر پہ کیا، اللہ کے نام کا احترام کر دیا۔ جب فوت ہوئی تو خادمہ نے نیند میں خواب میں دیکھا کہ امام زبیدہ جو ہے یہ تو تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے اور جنت میں پہنچی ہے، تو کہنے لگی ملکہ صاحبہ آپ کو اللہ نے یہ مقام اس لیے دیا ہے کہ آپ نے مکہ کی سرزمین پہ لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، نہر زبیدہ آپ نے وہاں جاری کی، یہ اجر اللہ نے اس لیے دیا؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو ریاکاری میں آ کے اللہ نے تو مجھ سے حساب لیا۔ کہا درجہ پھر کیسے ملا؟ کہا درجہ اللہ نے مجھے اس لیے دیا، میری بندی سین میں تو بیٹھی ہوئی تھی، میرے نام کا تو نے احترام کیا، تیری جان کا میں احترام کر رہا ہوں۔ چھوٹی سی نیکی کام آ گئی، بڑی نیکی ریاکاری میں تبدیل ہو گئی، اندازہ لگاؤ۔ زبیدہ ایسی نیک عورت تھی، اللہ ایسی نیک عورتیں پیدا فرمائے۔ کہتے ہیں نا مرد نیک ہوا تو اپنا فائدہ ہے، عورت نیک ہوئی تو الحمدللہ سارا خاندان نیک بن جاتا ہے۔ خوش نصیبی کی سب سے بڑی دلیل ہے عورت نیک بن جائے، اپنا گھر اللہ دے دے، سواری ضرورت کی پوری دے دے، یہ خوش نصیبی کی 3 علامتیں پیارے پیغمبر نے بیان کی۔ بہرحال اللہ عذاب قبر سے بھی بچائے۔ چوتھا امتحان کیا ہے؟ یمر علی الصراط، پل صراط پر بھی آپ نے گزرنا ہے۔ پل صراط کیا ہے؟ بال کی طرح باریک ہے اور نیچے بالکل جہنم ہے، اور گزر کے جو جائے گا وہ جنتی ہے۔ کوئی آئیں گے بجلی کی طرح، کل برق بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ کوئی آئیں گے پرندوں کی طرح گزر جائیں گے، کوئی آئیں گے ہوا کی طرح گزر جائیں گے، کوئی آئیں گے اپنے پیل پہ سوار ہو کر، اپنی بھینس پہ سوار ہو کر، یہ جو قربانیاں کرتے ہو ان سواریوں پہ سوار ہو کر، اور کچھ آئیں گے گھوڑوں پہ سوار ہو کر پار ہو جائیں گے، کچھ بیچارے لڑکتے لڑکتے گزر جائیں گے، ایمان تو کام دیتا ہے نا، گزر جائیں گے۔ کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے کل برق بجلی کی طرح گزرے، باقی چیزوں کی طرح گزرے، لیکن بد نصیب
ایسے ہوگا جو نیچے گر جائے گا جہنم میں، بال کی طرح باریک، تلوار کی طرح تیز۔ تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ یمر علی الصراط، اور 16واں پارہ کہتا ہے اِن مِّنکُم اِلَّا وَارِدُهَا کَانَ عَلَىٰ رَبِّکَ حَتْمًا مَّقْضِیًّا، رب کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے کہ تو نے جنت میں اگر جانا ہے تو اس پل پہ گزر کے جانا پڑے گا۔ یقینی فیصلہ ہے کہ اس بغیر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، میں کہتا ہوں کلمہ سنا، کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہے جی؟ قاری صاحب آپ نے کلمہ سنائیو انشاءاللہ، لا الہ الا اللہ کدی نہ پڑھیو، لا الہ الا اللہ پورا کلمہ۔ دوسرے کو میں نے کہا کلمہ سنا، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیوں جی یہ کلمہ ہے؟ ارے آپ کا نام غلط کوئی لے تو غصہ ہوتا ہے، پیارے پیغمبر کا نام غلط لے کے بھی تو کہتا ہے عاشق رسول ہوں میں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، در دال پہ پیش ہے۔ دوسرا کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی غلط۔ کلمہ بھی ٹھیک کرو، اذان بھی ٹھیک کرو۔ کلمہ ٹھیک پڑھ رہا ہے، قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن بھی اللہ کی کلام ہے، کتاب ہے، اس کو بھی پڑھا کرو۔ یمر علی الصراط، پل صراط پہ گزرتے وقت قربانی کام آ گئی۔ دیکھو قربانی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ آج سے تھوڑے تھوڑے پیسے انشاءاللہ وہ جو 10 روپے کا خزانہ ملتا ہے نا اس میں ڈالتے جائیں انشاءاللہ، تاکہ آپ کی قربانی رہ نہ جائے۔ دعائیں تو دیں گے انشاءاللہ، مولوی علمزیب نے 2 مہینے پہلے کہا تھا قربانی کی تیاری کرو، رب کی قسم عید سے پہلے فوت ہو گئی تو سواری پل صراط پہ آپ کے لیے میرا رب بنائے گا، اور اگر توفیق مل گئی تو بال بال کے برابر نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا۔ اور آخری سبق، جنت میں بھی جانا امتحان ہے۔ کس طرح؟ ایسے جنتی بھی ہوں گے جو بیچارے باہر بیٹھے ہوں گے، جہنمی نہیں ہیں لیکن جنتی بھی تو نہیں ہے نا، باہر بیٹھے ہوں گے، کہیں گے ربا وہ دوست نظر آ رہا ہے بیچارہ جنت میں اندر باہر ہو رہا ہے تو میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، وہ دوست نظر آ رہا ہے، وہ ملے والا نظر آ رہا ہے، وہ جانی پہ جانی شخصیت نظر آ رہی ہے، ربا میں ادھر بیٹھا ہوں۔ اللہ ادھر سے اس کو اٹھائیں گے اور جنتیوں کی جوتیوں میں بٹھا دیں گے، چلو ادھر بیٹھ، ادھر بھی سایہ تھا لیکن ادھر بیٹھ جا۔ جب یہ ادھر بیٹھے گا نا اندر سے ساری چیزیں، فروٹ، پھل فروٹ، خوشگوار حوریں جب نظر آئیں گی، آنکھوں سے کیا منہ سے بھی پانی آ جائے گا، کہے گا ربا اگر تم اندر کر چھوڑے تو کوئی کم ہوتا، تیرے خزانوں میں کوئی فرق آتا ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا دیکھ جہنم سے تجھے بچایا، پھر درخت کے سائے میں لایا، تو نے وہاں بھی کہا جوتیوں میں جگہ دے دے، میں نے جوتیوں میں جگہ دی، اب تو پھر بھی صبر نہیں کرتا، کہتے ہیں اندر پہنچا دے۔ ادنا جنتی کو، ادنا کمزور مسلمان کو 10 گنا بڑی جنت، دنیا کی 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا فرمائے گا۔ اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اس کے باوجود ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ جب جہنم میں جائیں گے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے اب جہنم میں کوئی ہے؟ ہاں جی ہے، یا حنان یا منان پڑھنے کی کوئی آواز آ رہی ہے۔ اچھا یا حنان بھی پڑھتا ہے، یا منان بھی پڑھتا ہے، اور ہے کہاں؟ کہا نچلے سے نچلے طبقے میں ہے، اور وہ بھی جہنم کے اندر کیا، اور جہنم کے اندر عذابوں میں گھیرا ہوا ہے، بڑے عذابوں میں، اور باقی جہنمی سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ تو نہ ہوتا ہمارے پاس تو یہی کافی تھا۔ اچھا یا نام بھی پڑھ رہا ہے، یا منان اللہ کا نام بھی پڑھتا ہے، پھر بھی وہاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سامنے دعا کریں گے رب اغفر لامتی، اب میں تو چاہتا ہوں، آپ نے کہا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب آپ کو اتنا کچھ دوں گا آپ راضی ہوں گے۔ اب میں راضی ہوتا ہوں کہ میرا کوئی امتی بھی جہنم میں نہ رہے۔ اب نکل تو گئے جہنم سے پیغمبر کی سفارش سے، لیکن یہاں لکھا ہوگا کیا لکھا ہوگا؟ سفارشی پاس ہے۔ کیا لکھا جی؟ سفارشی پاس ہے۔ اوہو وہ کہے گا تو رعایتی پاس ہے، تو سفارشہ نالائق ہے، تو پیسے نالائق ہے، تو قابل نہیں تھا۔ اب بیچارے کے لیے پھر الزام ہے۔ اب یہ جنتی کہے گا ربا کتنے احسان مانوں میں تیرے، اب اتنا کر کے میرا اس نام کو مٹا دے جو یہاں لکھا ہے تاکہ لوگ نہ دیکھیں۔ اللہ کریم فرمائے گا نہر حیات میں غسل دے دو اس کو، نہر حیات میں غسل دیا جائے گا، یہ نام بھی میرا رب مٹا دے گا، جنت میں اللہ پہنچا دے گا۔
پہلا امتحان آتا ہے انسان پر سکرۃ الموت، دوسرا امتحان آتا ہے عذاب قبر، تیسرا امتحان آتا ہے عمل نامے کا، چوتھا امتحان آتا ہے پرصراط پہ گزرنے کا، پانچواں امتحان آتا ہے جنت میں داخلے کا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں، جس کے لیے سارے ثواب کرنا ہے، اللہ ان کے لیے بھی ان مراحل میں آسانی کر کے جنت عطا فرمائے۔ ان کے بچے نے یہ انتظام کیا، باقی معاونین نے کیا، اتنے لوگوں نے مسئلے سنے، اللہ سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔